MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ وقال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ وقال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔
اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ اللہ نے سورۃ الذاریات کی آخری آیتوں میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے دو مختلف صورتوں کی دو مختلف آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت سورہ ابراہیم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دوسری آیت سورہ مومن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرات، اس آیت میں سارے ہی مفسرین نے بیان کیا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، یعنی اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دنیا میں جو ثابت قدم رکھتا ہے، اس سے مراد کلمہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دنیا میں جو نیک رہتے ہیں انہیں کلمہ توحید پہ ثابت قدم رکھتا ہے، اسی حالت میں انہیں موت دیتا ہے۔ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو آخرت میں بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ سارے ہی مفسرین نے بیان کیا ہے اس سے مراد قبر کا مرحلہ ہے، اس سے مراد قبر کا مرحلہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو دنیا میں بھی کلمے پہ ثابت قدم رکھتا ہے، اور مومن بندوں کی وفات کے بعد قبر میں انہیں قبر کے مراحل میں اور خصوصاً قبر میں جو ہونے والے سوالات ہیں ایسے میں انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ قبر کے جو سوال جواب ہونے والے ہیں ان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرات، ایک مومن بندہ دنیا سے مر جاتا ہے، یا کوئی بھی انسان دنیا سے مرتا ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک، قیامت تک کی جو زندگی ہے اس زندگی کو عالم قبر کہا جاتا ہے، قبر کی دنیا کہا جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں اسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جو زندگی اس کی رہے گی یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخی زندگی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت آنے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، یعنی قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا قبر میں اسے معلوم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن وہ اچھا انسانوں میں سے شمار ہوگا یا برے انسانوں میں سے شمار ہوگا، وہ قبر میں ہی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اسے قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، وہ فیصلہ اسے قبر ہی میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے زارو قطار روتے تھے، اور اتنا روتے بل اللحیہ، حدیث کا لفظ ہے، اتنا روتے کہ ان کے رونے کے پانی کی وجہ سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے اے عثمان کیا وجہ ہے؟ تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جنت کے مناظر کی بات آتی ہے، جہنم کے مناظر کی بات آتی ہے، اے عثمان آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس کھڑ کے روتے ہیں، آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ کہا ہے کہ لوگوں، میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اس قبر کے مرحلے میں کامیاب ہو گیا، اس قبر کی پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد آنے والے ہزاروں منازل میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر جو آدمی اس قبر کے مرحلے میں ابتدا ہی میں ناکام ہو گیا، اس کے بعد آنے والے مراحل اس کے لیے بہت ہی پرخطر ہوں گے، بہت ہی مشکل ہوں گے، آخرت میں وہ نجات کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی مطلب یہ ہے انسان کے مرنے کے بعد ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ اللہ نے جو زندگی دیا ہے اسے غنیمت جاننا ہے۔ بہت سارے نادان لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہ چیلنج ہے اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ کسی آیت سے ثابت کر کے دکھاؤ قبر کا عذاب کہاں پر ہے، قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، کہتے ہیں قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہی نہیں۔ یہ منکرین حدیث ہیں اور یہ ان کا شبہ ہے اور ان کی کم علمی ہے، ان کا غلط خیال ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ ابراہیم کی اور سورہ مومن کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں عذاب قبر کو بھی ثابت کیا ہے اور نعیم قبر کو بھی ثابت کیا ہے، یعنی قبر میں ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر اللہ نے کیا اور قبر میں ملنے والے عذابات کا بھی تذکرہ کیا۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یہ نعیم قبر ہے۔ اور جو آیت سورہ مومن کی میں نے تلاوت کی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ نے فرمایا فرعون اور اس کے ساتھیوں کو قبر میں ہم صبح شام آگ پیش کرتے ہیں، آگ کا عذاب انہیں دیتے ہیں، غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہوگی قبر کے مراحل کے ختم ہونے کے بعد انہیں ابھی خطرناک عذاب میں ہم داخل کرنے والے ہیں۔ ان دو آیتوں سے کیا بات معلوم ہوئی میرے بھائی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے عذاب قبر کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، نعیم ذکر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر آن اور ہر لمحے قبر کے عذاب کے اس تصور کو لے کے زندگی گزارتے تھے اور اپنے صحابہ کی وجہ سے تربیت بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور قبرستان تک لے جایا گیا، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار کرنے میں لگے تھے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر ایسا سوچنے لگے، صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں گر گئے اور اپنے ہاتھ میں کاڑی تھی، وہ کاڑی کو لے کے زمین پہ کھرودنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، سارے صحابہ بھی رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، یہ دنیاوی کی زندگی جو تم سب کچھ سمجھتے ہو کچھ نہیں ہے، کہا کہ اے میرے صحابہ یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس گڑھے میں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس گڑھے میں آنے سے پہلے تیاری کر لو، زندگی میں ایک دن بھی ہمارا گزر جائے گا، پھر وہ دن لوٹ کے آنے والا نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو نیکی کرنا، وہی چیز قبر میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے اتنا روئے اس وقت، اتنا روئے بلت تراب، وہاں کی مٹی ہی گیلی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا صحابہ اکرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے تعلق سے سوچ کے زندگی گزارتے تھے۔ میرے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ اچانک وفات پاتے ہیں اور وہ قبر کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، نہ بیٹا ان کا ساتھ دیتا ہے،
نہ بھائی ان کا ساتھ دیتا ہے، نہ باپ ان کا ساتھ دیتا ہے، نہ ماں ان کی ساتھ دیتی ہے، اگر آخرت میں اور قبر کے گڑھے میں اگر کوئی ساتھ دیتے ہیں تو وہ نیک عمل ہے۔ گزشتہ بیان میں ہم نے کہا تھا ایک انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر تک اسے 3 چیزیں لے آتی ہیں۔ ایک چیز ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتبع المیت ثلاثا، 3 چیزیں اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اہلہ ومالہ وعملہ، اس کا خاندان اس کے پیچھے آتا ہے، اس کا مال اس کے پیچھے آتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں اس کا عمل بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔ فیرجع اثنان، اس کے 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں، اس کے خاندان والے، اس کے جو آیا ہوا مال لوٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں وَيَبْقَى عَمَلُ، قبر میں باقی رہنے والی چیز اس کی نیکی ہے۔ انسان جو چیز لوٹ کے جاتی ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو چیز باقی رہتی ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ ہی فیصلہ کریں کون عقل مند ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ اکرام کی تربیت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تصور کو یاد دلایا صحابہ کو، قبر کا بیان کیا صحابہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زج المسلمون زجتاً، پیارے نبی رو رہے ہیں، سارے مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے صحابہ اس قبر کے منظر کو یاد کر کے، قبر کے گڑھے کو یاد کر کے، سارے صحابہ بے ساختہ ان کی زبان سے اور ان کے منہ سے رونا نکل گیا، آوازیں نکلنے لگی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پیارے نبی بولتے گئے لیکن ان رونے کی وجہ سے لوگوں کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، بعض لوگوں کو میں پوچھنا پڑا۔ جب وہ جس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ کیا، بہت سارے صحابہ رو رہے تھے اور ان کے رونے کی وجہ سے بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بعض باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، پوچھنا پڑا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قبر کے تعلق سے ہمیشہ اپنے خطبوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد دلایا کرتے تھے، آخرت کے تصور ان کے ذہن میں ڈالا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہا کہ اے میرے صحابہ مجھے دنیا کے بہت سارے مناظر اللہ دکھاتا ہے، آخرت کے بہت سارے مناظر دکھاتا ہے، لیکن قبر کا جو مرحلہ ہے، قبر کا جو گڑھا ہے، اس سے خطرناک گڑھا اور اس سے خطرناک منظر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو سمجھاتے ہوئے میری خواہش ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو قبر کے عذاب کی چند آوازیں سنا دے۔ پیارے نبی نے کہا میری خواہش ہوتی ہے جو آوازیں مجھے اللہ سنا رہا ہے میں یہ دعا کروں، اے اللہ میری امت کے بعض لوگوں کو تو قبر کے عذاب کی آواز سنا دے، لیکن مجھے ایک بات کا ڈر ہے، مجھے ایک بات کا ڈر ہے، وہ بات کیا ہے؟ فلولا الا تدفنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ اللہ اکبر، کہا کہ مجھے ڈر ہے تم لوگ ایک مرتبہ بھی قبر کی عذاب کی آواز کو سن لو گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے آدمیوں کو، اپنے خاندان والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، مردے کو اس ہوائی میں چھوڑ دو گے، مٹی میں دفن نہیں کرو گے کیونکہ انہیں عذاب ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ڈر مجھے لگا ہوا ہے، اگر یہ ڈر مجھے نہیں لگا ہوتا میں اللہ سے ضرور دعا کرتا، جو آوازیں میں سن رہا ہوں وہ تمہیں سننے کے لیے اللہ سے دعا کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے منظر کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ لوگوں، جو انسان اس زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کہا کہ اے لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو،
وقتاً فوقتاً قبرستان کو جایا کرو. تمہارا غرور کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی, تمہارے گھمنڈ کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی, تمہارے مال کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی, تمہارے عہدے کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی, تمہارے منصب کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. تم جو دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہو نا میں کیا ہوں, میں فلاں ہوں, جا کے قبرستان میں دیکھو یہ میں کہنے والا انسان جب مٹی میں ملتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اس کے باغ بنگلے دنیا میں رک جاتے ہیں, اس کے جائیداد دنیا میں رک جاتے ہیں, اس کی آل اولاد دنیا میں رک جاتی ہے, لیکن انسان تھاٹ پڑا سا ایسے ہی قبر میں زمین میں مٹی میں مل جاتا ہے. پیارے نبی نے اسی لیے کہا اے لوگوں قبرستان جا کے قبرستان کی زیارت کرو, آخرت کا تصور تمہارے دل میں آئے گا, تمہاری حیثیت تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ ایک نہ ایک دن مجھے یہاں پر آنا ہے. اللہ اکبر. حضرات زندگی میں میرے بھائی اس قبر کے گڑھے کے آنے سے پہلے تیاری کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. اس صحابی کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفات ہو گئی تحرکت العرش, اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی جنازے کی نماز میں وَشَهِدُونَ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ, ان کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے شریک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکے, اللہ اکبر پڑھا, سارے صحابہ اللہ اکبر پڑھنے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی نے سبحان اللہ پڑھا, سارے صحابہ نے سبحان اللہ پڑھا. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے, کبھی بھی آپ جنازے کو دفن کرنے کے بعد ایسے الفاظ نہیں کہتے, آج سعد بن معاذ کو آپ نے دفن کیا, اس کے بعد آپ نے ایسے کلمات پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ, میں نے دیکھا کہ مجھے بتایا گیا کہ سعد کو تھوڑی دیر کے لیے زمین نے دبوچا, پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا. یعنی حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا انہیں عذاب نہیں ملا, انہیں زمین نے تھوڑی دیر کے لیے دبوچا. مطلب یہ ہے اس کائنات میں سب سے بہترین انسان سعد بن معاذ ہے. سعد بن معاذ جیسا انسان زمین انہیں بھی دبوچ کے چھوڑی تو اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ہے اسے زمین نہیں دبوچے گی. ہر انسان کو تو زمین اسے دبوچ کے ہی رہے گی, کچھ نہ کچھ عذاب کا کچھ حصہ اسے ملنے ہی والا ہے قبر میں. تو اس لحاظ سے میرے بھائی انسان کو آخرت کے آنے سے پہلے تیاری کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی. پہلی بات اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچاننا, اس کے حقوق ادا کرنا. رسول کی معرفت, اس کو پہچاننا, اس کے حقوق ادا کرنا. دین کی معرفت, دین کو پہچاننا, اس کے حقوق ادا کرنا. تبھی جا کے یہ انسان کامیاب ہوگا آخرت میں اور قبر کے گڑھے میں. اسی لیے اس ذکر میں ہمیں بتایا گیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. کہا گیا کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کی حیثیت سے, اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کی حیثیت سے, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی ہونے کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے اور اسلام کے دین کے حقوق ہمیں ادا کرنا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب مومن بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب دفن کر کے لوگ جاتے ہیں اس کو لوگوں کی چلنے کی آہٹ اسے سننے آتی. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, لوگوں کے پلٹ کے جانے کی آہٹ اسے سننے آتی ہے. اس کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, فرشتے آ کے اسے سوال کرتے ہیں من ربک, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. وہ کہے گا ربی اللہ. اگر وہ دنیا میں مومن تھا, اس دنیا میں اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایمان پہ ثابت قدم رکھتا ہے, آخرت کے سوالات اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ربی اللہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں, لیکن میرا ایمان ہے میرے رب نے مجھے پیدا کیا, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا, تمہارا نبی کون ہے؟ وہ آدمی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے جس کے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام. اس کے بعد آسمان سے آواز آئے گی صدق, اس بندے نے سچ کہا, اس بندے نے سچ کہا.
فافرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ. اللہ تعالیٰ آسمان سے ندا آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے, اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو, اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. اس کے بعد اس کی زندگی, آخرت کی زندگی عیش میں گزرے گی. اس سے کہا جائے گا نم کنومۃ العروس. فرشتے کہیں گے اب سو جاؤ, اب آرام کرو. تم نے دنیا میں آرام نہیں کیا, اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو لگایا, اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری, اب سو جاؤ. نم کنومۃ العروس, سو جاؤ اس دلہن کی طرح جو پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اس آزادی کے ساتھ سو جاؤ. اب تمہیں آخرت اور قیامت کی آواز ہی اٹھائے گی, اللہ سلایا جائے گا. اس طریقے سے اس کا استقبال ہوگا. اور اگر وہی کافر ہوگا, منافق ہوگا, نافرمان ہوگا, بے نمازی ہوگا, دھوکے باز ہوگا, غدار ہوگا, جھوٹا ہوگا, ناپاک انسان ہوگا, اس کے پاس فرشتے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدم نہیں رکھے گا. وہ آدمی پہلے سے ڈر میں مبتلا ہوگا. فرشتے آ کے پوچھیں گے, اور بڑی بری اور بھیانک شکل میں فرشتے آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے, کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ تو زبان سے ہاں کے الفاظ نکالے گا. پھر فرشتے پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نہیں جانتا. پھر اس سے سوال کیا جائے گا تیرا اسلام کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں نہیں جانتا. اور فرشتے کہیں گے کہ نے قرآن کو بھی نہیں پڑھا, لا تلیتا ولا دریتا, نہ قرآن کو پڑھا, نہ سمجھا, نہ سمجھنے کی کوشش کی, دنیا میں ایک جانور کی طرح زندگی گزارتا رہا. اللہ کا خوف تیرے دل میں نہیں رہا, دین کے مطابق تو نے زندگی نہیں گزاری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی, دین کے مطابق زندگی نہیں گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں. اصم اعمی, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز لگائی جائے گی, یہ جھوٹا بندہ ہے, یہ جھوٹا ہے, اس کے پاس قرآن آیا تھا, اس کے پاس قرآن کی آیتیں آئی تھی, اس کے پاس سمجھانے والے آئے تھے, پر اسے کوئی اثر نہیں ہوا. کہا جائے گا فافرشوہ من النار, اس بندے کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. والبسوہ من النار, جہنم کا لباس اس کو پہنا دو. وافتحوا لہ بابا من النار, جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو. اور حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں, اور اس کی روح کو پہلے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے بلکہ اسی آسمان سے نیچے پھینکا جاتا ہے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, اس کو ایسا پھینک دیا جاتا ہے کوئی دنیا کا پرندہ اس کو نوچ کے کھائے یا اس کی روح کدھر بھی پڑ جائے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس طریقے سے اسے عذاب دیا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد ایسے فرشتے کو اس پہ مسلط کیا جائے گا, اعمی و اصم, اندھا بھی ہوگا اور بہرا بھی ہوگا. فرشتہ اندھا ہوگا اور بہرا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی نافرمانی کی سزا دینے کے لیے اندھے فرشتے کو مقرر کرے گا, بہرے فرشتے کو مقرر کرے گا, اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرزا ہوگا, اس لیے اندھا ہوگا, اس لیے بہرا ہوگا, تاکہ اس کو جو عذاب ملے گا, جو مردے کو, اس کو دیکھ کے اگر اس کی آنکھ بھی ہوتی تو فرشتے کو رحم آ جاتا, اس کا کان ہوتا تو فرشتے کو رحم آ جاتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اندھا فرشتہ, بہرے فرشتے کو اللہ عذاب کے لیے مسلط کرے گا, وہ فرشتہ اس پہ ہتھوڑا مارے گا. پیارے نبی کہتے ہیں الا الثقلین, اس کائنات کا ہر جاندار اس کی آواز کو سنتا ہے سوائے جن اور انس کے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قبر کے عذاب کی آوازوں کو مخفی رکھا ہے. اگر ایک آواز بھی میں اور آپ سن لیتے تو زندگی میں ہنسنا بھول جاتے, زندگی کا مزہ ہی مقدر ہو جاتا. تو حضرات اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں, قبر کی یاد کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ دنیا میں کتنے نادان لوگ ایسے ہیں سمجھتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد وہ ہماری مرادیں پورا کرتے ہیں, ہماری ضرورتیں پورا کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی, اس دنیا کا کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو, اس دنیا کا کتنا بڑا صدیق کیوں نہ ہو, اس دنیا کا کتنا بڑا شہید
امید کیوں نہ ہو، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ ہماری دعاؤں کا مستحق ہے، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، جب بھی ہم قبرستان میں جائیں اس دعا کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، السلام علی الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفونا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ للاحقون اسال اللہ لنا ولکم العافیہ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، مومنین پر، مسلمانوں پر، اور تم ہم سے پہلے گزر گئے، وانتم سلفونا ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے وقت آئے گا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مردے زندے لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، مردے جو دفن ہیں وہ کتنے بھی بڑے اولیاء اللہ ہو ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو دفن ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے رحم کے محتاج ہیں۔ حضرات، جب جہنم کا ذکر ہوا ہے، جب جہنم کا ذکر ہوا ہے، بھائی تھوڑا ادھر آ کے بیٹھ جائیں، ادھر تھوڑا جگہ بھی ہے، آپ ادھر آ جائیے، تھوڑا آنے والوں کے لیے تھوڑا آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب جہنم کا ذکر کیا ہے تو جہنم کے اسباب بھی ہمیں بتا دیے، عذاب قبر کے عذاب بھی ہمیں بتا دیے۔ عذاب قبر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عموماً ہر گناہ کی وجہ سے عذاب تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزوں کو خصوصی طور پر ذکر کیا۔ زنا، یہ عذاب قبر کا سب سے بڑا سبب ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سود خوری، یہ عذاب قبر کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرنے والوں کے لیے عذاب قبر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، اس دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، یعنی کبیرہ ہی گناہ ہے لیکن وہ بچنا چاہے تو بچ سکتے تھے۔ کہا اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ان میں سے ایک شخص وہ تھا چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، آدمیوں کو لڑانے والا تھا۔ چغل خور آدمی کو، غیبت کرنے والے کو، زبان کا غلط استعمال کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو قبر کا عذاب ہوگا۔ ابھی اپریل گزرا، اپریل کی 1 تاریخ گزری، سب محاسبہ کرنا ہے، کتنے لوگ ہیں چغل خوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ بچنا چاہیے، قبر کا بڑا عذاب ہونے والا ہے زبان کے غلط استعمال سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ذکر کرتے ہوئے فرمایا، دوسری چیز کہا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِنْ بَوْلِهِ، پیشاب کرتا تھا بے احتیاطی کے ساتھ، ایسے ہی پیشاب کرتا، اس کی چھینٹیں خود اس کے بدن پہ گرتے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پیشاب کرتا، سطر نہیں کرتا، ایسے ہی دڑام سے روڈ پہ جس طرح غیر مسلم وغیرہ کرتے ہیں ویسے ہی کرنے لگتا ہے۔ تو کہا ان کو دونوں کو بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور کون سی چیزیں ہیں جو عذاب قبر سے ہمیں بچا سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً جتنی نیکیاں ہیں انسان کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کرتے ہوئے کہا سورۃ الملک، سورۃ فی القرآن 30 آیا، شفاعت لرجل حتی غفر لہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو 30 آیتیں ہیں، وہی تبارک الذی بیدہ الملک، تو سورۃ الملک ہے، جو بھی بندہ رات میں سوتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے عذاب قبر سے یہ بچانے والا سورت ہے۔ ہی المانعۃ ہی المنجیۃ، ایک روایت میں کہا یہ عذاب قبر سے منع کرنے والا، روکنے والا سورہ ہے۔ زندگی میں اس کو پڑھ کر سونے کی کوشش کریں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے، نماز کے ہر نماز کے تشہد کے آخری دعاؤں میں سے جن دعاؤں کا پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ اس دعا کا پہلا حصہ یہ ہے، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
ہر نماز کی تشہد میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معزز بھائیوں، یہ تمام چیزیں ہیں قبر کے عذاب کے تعلق سے زندگی میں ہر لمحہ ہر آن قبر کے تصور کے ساتھ، موت کے تصور کے ساتھ انسان زندگی گزارے، اس کی زندگی صحیح سمت پہ رہے گی۔ یہ اگر تصور ہمارے ذہن سے ہٹ جائے گا، انسان من مانی زندگی گزارے گا جو اس کو آخرت میں بڑا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو عذاب قبر سے اے اللہ ہم تمام کو نجات نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو خوش ہوتا ہو، ہر اس کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ پروردگار ہم میں جو کوئی بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء عاجلہ میں تبدیل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم تمام میں جو کوئی قرض دار ہے ان کے قرض کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم